کبھی کبھی ملتی ہے ایسی ویڈیو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ آج کتنے لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں اور کتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں ڈوب مرنے کی جگہ، اور کتنی لڑکی لڑکے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بعض کا اگر رشتہ ہو جائے، 1 سال بعد شادی ہے، بس اس گھر پہ بات کرنا شروع، جب تک نکاح نہ ہو جائے نا حرام ہے، حرام۔ بہت اچھا پیغام۔ ماں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا، رشتہ داروں کو، ارے وہ تو رشتہ ہو گیا، چل بات۔ وہ زینے کی طرح پہاڑ میں کھڑی ہوئی باتیں کر، اور کبھی وہ لڑکی اگر ناراض ہو جائے، بات نہیں بھی کر رہے تو اماں ہو جائے، کر لینا، ناراض ہو جائے کر لینا، کر لینا۔ سب کو پتا ہے، وہ بھی فون کرتا ہے کہ ذرا میری اس سے بات کرا دو۔ اب چل رہی ہے، کیا کھایا تم نے، کیا پیا تم نے، کیسے کپڑے پہنے ہو، مر گیا اسی میں ہی۔ ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، بے حیائی کو مت بڑھاؤ۔ بے حیائی بڑھانے والے ہم اور تم ہو۔ یہ پرانے لوگ بوڑھے بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھو، یہ بیٹھے، ان کے سامنے ان کی بہن بولنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ پہلے کی لڑکیاں، اور اگر 2-1 آدمی بیٹھے ہو تو ادھر کو نکلتی نہیں تھی، نکلتی تھی تو یوں چھپ چھپ کے جاتی تھی دیوار سے، چپٹ چپٹ کے۔ آج شادی میں دیکھیو، ابا، تاؤ، چچا، ماموں، خالو سب ہے، مگر یہ جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے، وہ جوڑا اوپر لہرا رہا، کپڑے یہاں تک کھلے ہوئے، فیشن کرے ہوئے، سب سے اونچی جگہ کھڑے ہوئے، یا تو سیلفی لے رہی ہے، دانت گجرا رہی ہے۔ کہاں شرم آیا غیرت، کہاں چلی گئی غیرت؟ نہ ماں کچھ کہہ رہی ہے، نہ باپ کچھ کہہ رہا، نہ بھائی کچھ کہہ رہا، نہ چچا کچھ کہہ رہا۔ ہوش میں آؤ، یہودی اور جو نصارہ چاہتے تھے وہ تمہارے گھروں میں آ گیا۔ وہ چاہتے تھے تمہاری بیٹیاں آدھی آدھی ننگی ہو جائیں، انہیں معلوم تھا مسلمان کی بیٹی اگر دین اور اسلام کے طریقے پر رہ کر کے صحیح شوہر مل جاتا تو زندگی گزارتی ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی غوث اعظم ہوتا ہے، کوئی غریب نواز ہوتا ہے، کوئی صابر پاک ہوتا ہے، کوئی مخدوم سمنہ ہوتا ہے، کوئی فارس پاک ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نربت نگر کا زندہ دل مسلمان۔ عورت ولی کو جنم دینے والی عورت ہے، صحابہ کو جنم دینے والی عورت ہے۔ ایسا ایسا اس نے بچہ پیدا کیا ہے کہ اگر پتھر کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے۔ عورت مگر کتے بھونکانے والی عورت نہیں تھی، جسم دکھانے والی عورت نہیں تھی، غیر مردوں سے باتیں کرنے والی عورت نہیں تھی، جنس کی پینٹ پہننے والی عورت نہیں تھی، ساڑیوں میں ننگا ناچنے والی عورت نہیں تھی، بے حیائی کا پتلا بنی ہوئی عورت نہیں تھی۔ وہ عورت یا تو فاطمہ تھی یا پھر کنیز فاطمہ تھی۔ سن تو لو پیارے، ایک مرتبہ حضرت علی باہر سے آئے، پیشانی پہ پسینہ، تھوڑی سی فکر تھی۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا، بٹھالا، پیالے میں پانی پیش کیا، اپنے آنچل سے پیشانی پوچھ دی۔ علی نے پانی پیا، پیشانی بی بی نے پوچھ دی۔ علی مسکرا کے بولے، فاطمہ تھکاوٹ تھی، تمہارے اس آنچل نے ساری تھکاوٹ اتار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہیں آج کی عورتیں؟ لڑتے لڑتے گھر نہیں ہے، جنگ کا میدان بنائے پڑی ہے، جنگ کا، اور چھوٹتے ہی دعویٰ کرتی ہے جانتا نہیں ہے میرے بھائیے کو، فلاں نیتا، اس کی فلاں نیتا سے اتنی سی بات ہوتی ہے، فون کر دیتی ہے اتنا، بولی میں نے تو 3 دن سے کھانا ہی نہیں کھایا، مجھے تو ٹارچر۔ بھیا بھی ایسے ہی ہے، ابا بھی ایسے، وہ بھی آ گیا، چل تھانے میں رپٹ لکھاؤں۔
10,000 5,000 وکیل کو دیے, جھوٹ الٹا سیدھا, اس کی بہن کا نام, ماں کا نام, پتہ نہیں کس کس کا نام الٹا سیدھا لکھوا, کیس کر دیا, دونوں کے گھر میں آگ لگا دے. یہ فاطمہ 3 دن بھوکی رہی ہیں, ایک جوڑی کپڑے میں 1 سال گزار دیا. پھٹ جاتا تو پیمد لگا لیا کرتی تھی, پھر بھی خوش رہتی تھی. اور آج بکسے بھرے پڑے کپڑوں سے, بکسے, کبورڈ پورا بھرا پڑا, اور اگر پوچھو تو بولی ڈھنگ کے کپڑے ہی نہیں ہیں. گئی کیوں نہیں تم اپنے بھائیے کی شادی؟ بولی کیا جاؤں, ڈھنگ کے کپڑے ہی نہیں ہیں. کون سا ڈھنگ کا آئے گا تیرا؟ وہ بڑے بڑے پلازو, وہ شرارے غرارے, وہی جیسے ناچنے والی عورتوں کے کپڑے, وہ ہیں ڈھنگ کے. یہ ساری چیزیں موبائل نے سکھائی, ننگا پن موبائل نے سکھایا. بال ٹیڑے بھیڑے پتہ نہیں جیسے موبائل میں کر رہا ہے ویسے وہ یہودی چاہتے تھے, نصرانی چاہتے تھے, یہود و نصارہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز پہنچے. وہ کامیاب ہو. آج فاطمہ نے پوچھا علی کی تھکاوٹ دور. علی مسکرا کے بولے فاطمہ بیٹھ جائے. فاطمہ بیٹھ گئی. اللہ, حضرت علی بولے فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی, نمک سے روٹی کھائی, سوکھی روٹی کھائی, جو کی روٹی 3 دن تک سوکھی رہ, کتنی کر رہی ہو. فاطمہ ایسے توڑتی تھی, جب ایسے نہیں ٹوٹتی تھی نا تو گھٹنے پہ رکھ کے ہتھیلی سے توڑتی تھی. آج کی رک پائے گی؟ رک پائے گی؟ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر میں لاتے مار رہی ہے. اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر میں لاتے مار رہی ہے. اب سنو, فاطمہ سے کہا علی. علی بولے فاطمہ آج میرا دل چاہ رہا ہے, تمہارے جو خوشی ہو, جو من میں ہو, جو تمہیں اچھا لگے, آج تم نے مجھے خوش کر دیا, تم مجھ سے مانگ لو, آج میں علی تمہیں دے دوں گا. اللہ. فاطمہ بولی نہیں میرے سرتاج, تم راضی, اللہ راضی, میرے بابا راضی. فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا. کہا نہیں فاطمہ مانگو جو بھی تمہیں پسند ہو. فاطمہ نے کیا مانگا اپنے گھر جا کے بتانا. یہ جو 10 ہزار کے موبائل دے رہے ہو نا, 15 ہزار کے موبائل دے رہے ہو نا, اور 3 مہینے میں جو ریچارج کرا رہے ہو, اللہ کے بندو 3 روٹی کھاتے ہو, 1.5 کی عقل رکھو. اس کا کون سا رشتہ دار ہے جو تم نے موبائل دے دیا؟ ارے یہ واٹس ایپ چلائے گی, کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی, کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب میں دیکھے گی, کیا دیکھے گی؟ کبھی سوچا یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اچھائی کی طرف قدم کم جاتا, برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا ہے. کیوں دیا موبائل؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ بگاڑنے کے علاوہ سدھار نہیں. ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.